السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ یوکرین میں پھنسے ہندوستانی میڈیکل طلبہ کے خلاف حملے اور تشدد کی تشویشناک خبریں منظر عام پر آ گئی ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے اس سے متعلق ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے مرکزی حکومت کی سرزنش کی ہے۔ راہل گاندھی نے کہا ہے کہ ہم اپنے شہریوں کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ میری تعزیت ان میڈیکل طلبہ اور طالبات کے ساتھ ہے جو اس تشدد سے گزر رہے ہیں۔ کسی بھی والدین کو اس تکلیف سے نہیں گزرنا چاہیے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ہندوستانی حکومت کو انہیں وہاں سے نکالنے کا منصوبہ فوری طور پر شیئر کرنا چاہیے۔ حکومت کو یہ پلان ان طلباء کو بھی بتانا چاہیے اور ساتھ ہی ان کے والدین کو بھی بتانا چاہیے۔ اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے راہل گاندھی نے لکھا، میری تعزیت ان ہندوستانی طلباء کے ساتھ ہے جو اس طرح کی تشدد کا سامنا کر رہے ہیں اور ان کے خاندان یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ کسی بھی والدین کو اس سے نہیں گزرنا چاہیے۔ حکومت ہند کو انہیں فوری طور پر وہاں سے ہٹانا چاہیے۔ انخلا کا تفصیلی منصوبہ ہونا چاہیے۔ پھنسے ہوئے لوگوں کے ساتھ ساتھ ان کے اہل خانہ کے ساتھ بھی اشتراک کیا جائے۔ ہم اپنے پیاروں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یوکرین روس جنگ میں یوکرین میں پھنسے ہندوستانیوں کے 239 لوگوں کی ایک ٹیم آج یعنی پیر کی صبح آپریشن گنگا کے تحت 5ویں فلائٹ کے ذریعے نئی دہلی کے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچے۔ ان تمام کو رومانیہ کے بخارسٹ ایئرپورٹ سے لایا گیا ہے۔ وطن واپس آنے والے مسافروں نے یوکرین سے ان کے بحفاظت انخلا پر ہندوستانی سفارت خانے کے اہلکاروں کی تعریف کی ہے۔ یوکرین سے دہلی پہنچے ایک طالب علم نے نیوز ایجنسی ANI کو بتایا کہ حکومت نے ہماری بہت مدد کی ہے۔ ہندوستانی سفارت خانے کی طرف سے ہر ممکن مدد فراہم کی گئی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ سرحد پار کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تمام ہندوستانیوں کو واپس لایا جائے گا۔ کئی اور ہندوستانی اب بھی یوکرین میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یوکرین روس بحران کے درمیان یوکرین میں ہندوستانی سفارت خانے نے ہندوستانی شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ سرکاری عہدیداروں کے ساتھ پیشگی تال میل کے بغیر کسی بھی سرحدی چوکیوں کا دورہ نہ کریں۔ روس اور یوکرین کے جنگ کے درمیان 15,000 سے زیادہ ہندوستانی طلبہ یوکرین میں پھنسے ہوئے ہیں۔ انہیں گھر لانے کے لیے آپریشن گنگا جاری ہے۔ اس کے تحت اب تک 1100 سے زائد ہندوستانی شہریوں بشمول طلبہ اور طالبات کو ایئر انڈیا کی 5 پروازوں کے ذریعے ہندوستان لایا گیا ہے۔ تاہم ہزاروں ہندوستانی اب بھی وطن واپسی کے منتظر ہیں۔ 2 مرحلوں میں ہو رہے منی پور اسمبلی انتخابات کے لیے آج پیر کی صبح سے ووٹنگ کا آغاز ہوا ہے۔ ریاست منی پور میں 38 سیٹوں کے لیے ووٹنگ جاری ہے، جس میں 12 لاکھ سے زیادہ ووٹر اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں گے۔ ریاست میں پولنگ صبح 7 بجے سے شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ منی پور میں کل 60 سیٹیں ہیں۔ ووٹوں کی گنتی 10 مارچ کو ہوگی۔ آج پہلے مرحلے کے تحت منی پور میں صبح 9:30 بجے تک 9% ووٹ ڈالے گئے ہیں۔ منی پور کے نائب وزیر اعلیٰ اور یوریپک سے NPP کے امیدوار یومن جونے کمار سنگھ نے امپال کے نیرومیتھنگ اپر پرائمری اسکول میں اپنا ووٹ ڈالا۔ انہوں نے اس موقع پر عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے حق رائے دہی سے استفادہ حاصل کریں۔ مہاراشٹر کے وزیر اور NCP لیڈر نواب ملک آج JJ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو چکے ہیں اور صبح 10:30 بجے وہ واپس ED آفس لے جائے گئے ہیں۔ نواب ملک کے دفتر نے اطلاع دی ہے کہ انہیں 25 فروری کو اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ داؤد ابراہیم منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں انہیں 3 مارچ تک ED کی حراست میں بھیج دیا گیا ہے۔ آج انہیں اسپتال سے ڈسچارج کے بعد پھر سے ED آفس لے جایا گیا ہے۔ ریاست کرناٹک کے شیواموگا شہر میں ایک ہفتے کے بعد اسکول اور کالج آج سے دوبارہ کھول دیے گئے ہیں۔ بجرنگ دل کارکن ہرشا کے قتل کے بعد تعلیمی اداروں کو اس شہر میں ایک ہفتے کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ شیواموگا ضلع انتظامیہ نے یہاں دفعہ 144 CRPC کے تحت امتناعی احکامات کو 4 مارچ تک بڑھا دیا ہے۔ کسی بھی گروپ کو ایک ساتھ ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی تعلیمی اداروں کے آس پاس پولیس کی بھاری جمعیت کو تعینات کیا گیا ہے۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کے کیسز میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے۔ ملک میں ایسا لگ رہا ہے کہ ہندوستانی شہری کورونا کو شکست دے چکے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے آج یعنی پیر کی صبح جاری اپڈیٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں کورونا وائرس کے نئے 8,013 کیسز درج ہوئے ہیں۔ حکومت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے کیسز میں تقریباً 22% کمی دیکھی گئی ہے۔ وہیں اس مدت کے دوران 119 لوگوں کی موت ہوئی ہے اور ڈیتھ ریٹ 1% کا ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس سے 16,765 لوگ صحت یاب ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں۔ ہندوستان اور روس کے درمیان جاری جنگ کے دوران ہندوستان نے وہاں پھنسے اپنے شہریوں کو واپس لانے کی مشقیں تیز کر دی ہے۔ حال ہی میں ہندوستانیوں کو واپس لانے میں مدد کے لیے وزارت خارجہ نے ایک آفیشیل ٹویٹر ہینڈل شروع کیا ہے۔ اس ٹویٹر ہینڈل کو OP گنگا ہیلپ لائن کا نام دیا گیا ہے۔ آپریشن گنگا خاص طور پر یوکرین سے ہندوستانی شہریوں کو انخلا میں مدد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ہندوستان نے پولینڈ، رومانیہ، ہنگری اور سلوواکیہ میں پہلے ہی 24 گھنٹوں کے کنٹرول روم قائم کر رکھے ہیں تاکہ پریشان حال ہندوستانیوں کو جلد از جلد ان ممالک کے ساتھ یوکرین کی سرحد سے نکالا جا سکے۔ گزشتہ سال ماہ دسمبر میں ریاست اتراکھنڈ کے شہر ہریدوار میں منعقدہ دھرم سنسد میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کی گئی تھی، جس کے بعد ملک بھر میں ان تقاریر کے خلاف برہمی پائی گئی۔
اب تازہ واقعہ جنوبی ہند کی ریاست کرناٹک کے شہر بیجاپور میں پیش آیا ہے۔ اس شہر میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران بجرنگ دل سے وابستہ کارکن نے متنازع بیان دیتے ہوئے کہا کہ حجاب پہننے والوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ متنازع بیان دینے والا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ بجرنگ دل سے جڑی پوجا نامی کارکن نے کرناٹک کے شیماگو میں بجرنگ دل کے ایک رکن کے حالیہ قتل کے خلاف احتجاج کے لیے منعقدہ ایک تقریب میں کھلے عام مسلمانوں کی نسل کشی کی دھمکی دیتی نظر آئی۔ بجرنگ دل سے وابستہ کارکن پوجا نے ہجوم کی طرف سے تالیوں اور نعروں کے درمیان کہا کہ اگر آپ پانی مانگیں گے تو ہندوستانی آپ کو جوس دیں گے، اگر آپ دودھ مانگیں گے تو ہم آپ کو دہی دیں گے، لیکن اگر آپ پورے ہندوستان میں حجاب چاہتے ہیں تو ہم آپ کے سب کو شیواجی کی تلوار سے کاٹ دیں گے۔ پوجا نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہندوستان زعفرانی ہے۔ پوجا نے شیماگو قتل معاملے کے متعلق کہا کہ ہم تمام گرفتاریوں سے خوش ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یعنی حکومت یہ نہیں کر سکتے ہیں تو ہمیں صرف 1 گھنٹہ دے، حجاب میں یہ 6 لڑکیاں نہیں بلکہ 60,000 حجاب والوں کے ٹکڑے کر دیں گے۔ پوجا کا ماننا ہے کہ شیماگو میں بجرنگ دل کے کارکن کے قتل کی وجہ حجاب معاملہ ہے۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف میں فضائی حملے کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس الرٹ کے بعد عام لوگوں کو جلد از جلد محفوظ مقام پر جانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ واضح ہے کہ آج یعنی پیر کی صبح کیف اور کھارکیو میں دھماکوں کی آوازیں سنی جا رہی ہے۔ 400 مسلح جنگجوؤں یوکرین کے صدر زیلنسکی کو قتل کرنے کے لیے کیف میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہ فوجی کرملن کے حکم پر کیف میں داخل ہوئے ہیں اور کسی بھی قیمت پر صدر زیلنسکی کو قتل کرنا چاہتے ہیں تاکہ کیف میں روسی حمایت یافتہ حکومت قائم کی جا سکے۔ یہ سنسنی خیز دعویٰ ٹائمز میگزین نے کیا ہے۔ واگنر گروپ مبینہ طور پر ایک نجی ملیشیا ہے جسے صدر پوٹن کے قریبی اتحادیوں میں سے ایک جانا جاتا ہے۔ پوری دنیا کی نظریں روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ پر لگی ہوئی ہے۔ روس جو 3 گنا زیادہ آبادی والا اور جوہری ہتھیاروں سے لیس عالمی طاقت ہے، یوکرین پر حملہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یوکرین کی سرحد میں داخل ہونے والے روسی فوج مسلسل فضائی حملوں، میزائل حملوں اور ٹینکوں کے ساتھ ساتھ جدید ترین ہتھیاروں سے یوکرین کے شہریوں میں تباہی مچا رہا ہے۔ جمعرات کو جب روس نے اپنا حملہ شروع کیا تھا تو اس نے بڑے پیمانے پر یوکرین کی فوج اور فضائیہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا اور روسی افواج چیرنوبل جیسے شہروں کو فتح کرتے ہوئے تیزی سے دارالحکومت کیف کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پھر دنیا بھر کے دفاعی ماہرین نے یقین کرنا شروع کر دیا کہ صرف چند گھنٹوں میں روسی فوج دارالحکومت کیف پر قبضہ کر لے گی، صدر زیلنسکی ملک سے فرار ہو جائیں گے اور جلد ہی روس ایک بغاوت کے ذریعے اپنی پسند کی حکومت تشکیل دے گا۔ روسی صدر پوٹن نے بھی جنگ کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ یوکرین کو غیر فوجی طور پر ختم کر دیں گے اور جو فوجی جوان زندہ رہنا چاہتے ہیں وہ ہتھیار ڈال دیں اور گھر چلے جائیں۔ لیکن 3 دن کی لڑائی کے بعد اب حالات ایسے دکھائی نہیں دے رہے ہیں کہ روس کے خواب پوری طرح پورے ہوں گے۔ چاہے روس بعد میں جنگ جیت جائے، لیکن اس وقت یوکرین کی فوج یوکرین کے تمام بڑے شہروں میں روسی فوجیوں کے ساتھ ایک طرفہ جنگ لڑ رہی ہے۔ روسی فوج کو بڑے نقصان کی اطلاعات ہے۔ یوکرین کی فوج نے کئی شہر واپس لے لیے ہیں اور اب روس کو بیلاروس میں مذاکرات کی میز پر آنا ہے۔ آخر یوکرین نے 3 دن کی جنگ میں یو ٹرن کیسے لے لیا؟ اس صورتحال میں یوکرین کے صدر زیلنسکی کو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے۔ شاہ اردن شاہ عبداللہ دوم متحدہ عرب امارات کے دورے پر پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے ولی عہد ابوظبی محمد زاید ال نہیان سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ولی عہد شیخ محمد بن زاید نے امارات پر دہشت گردانہ حملوں کی مذمت اور امارات کے ساتھ یکجہتی پر اردن کے مضبوط موقف کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر شاہ عبداللہ نے کہا کہ انہیں مضبوط اور تاریخی تعلقات پر فخر ہے جو دونوں ممالک اور ان کے عوام کو مربوط رکھتے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے قومی سیاست میں اہم رول ادا کرنے اور تلنگانہ میں تیسری مرتبہ اقتدار حاصل کرنے حکمت عملی کی تیاری کا کام تیز کر دیا ہے۔ قومی سطح پر انتخابی حکمت عملی کے ماہر پرشانت کشور کے علاوہ فلم اسٹار پرکاش راج کی خدمات حاصل کی گئی ہے۔ پرشانت کشور 2 دن قبل تلنگانہ کے دورے پر پہنچے اور ہفتے کے دن فارم ہاؤس میں چیف منسٹر KCR سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس سے قبل پرکاش راج نے KCR سے ملاقات کی تھی۔ قومی سیاست میں مخالف BJP محاذ کی تیاری چیف منسٹر کا اہم ایجنڈا ہے۔ اس سلسلے میں وہ چیف منسٹر مغربی بنگال ممتا بنرجی، چیف منسٹر تمل ناڈو MK اسٹالن، چیف منسٹر مہاراشٹر ادھو ٹھاکرے اور NCP سربراہ شرد پوار سے بات چیت کر چکے ہیں۔ پرشانت کشور نے بہار میں نتیش کمار اور مغربی بنگال میں ممتا بنرجی کو اقتدار میں واپسی میں اہم رول ادا کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے قومی سطح کے علاوہ تلنگانہ میں 2023 میں دوبارہ کامیابی کے لیے پرشانت کشور کی خدمات حاصل کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ادارے سے باقاعدہ معاہدہ کیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق پرشانت کشور و چیف منسٹر KCR کی ملاقات کے دوران موجود قومی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مخالف BJP محاذ کی تیاری میں پرشانت کشور اور ان کے مددگار مختلف ریاستوں کا دورہ کر کے سروے کر رہے ہیں۔ مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کا بجٹ 2022-23 اب تک تیار نہیں کیا جا سکا۔ کہا جا رہا ہے کہ ریاستی بجٹ 2022-23 کی منظوری کے بعد ہی بلدیہ کا بجٹ تیار کیا جائے گا، جبکہ سابق میں ایسی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ ریاستی بجٹ کی منظوری کے بعد GHMC کا بجٹ تیار کیا گیا ہو۔ لیکن اس مرتبہ مختلف وجوہات کی بنا پر بلدیہ حیدرآباد کے بجٹ کی تیاری نہیں ہو پائی ہے، جن میں اخراجات اور قرض کے بوجھ کے علاوہ سود کی ادائیگی شامل ہے، اس لیے بجٹ کی تیاری نہیں کی جا سکی۔ شہر کے ترقیاتی کاموں کے لیے GHMC کے منصوبوں پر عمل اور ان کے لیے قرض کے حصول و اخراجات کے متعلق تفصیلات کا حصول اب بھی باقی ہے۔
ज़राए के मुताबिक GHMC स्टैंडिंग कमेटी के रूबरू बजट की पेशकशी आमतौर पर असेंबली में बजट की पेशकशी से कब्ल की जानी चाहिए ताकि स्टैंडिंग कमेटी के मंजूरा बजट से महकमा फाइनेंस आगाह रहे, लेकिन बजट की स्टैंडिंग कमेटी में अदम पेशकशी से यह बात वाज़ेह हो चुकी है कि हुकूमत से आइंदा माह के अवाइल या वसत में पेश हो रहे रियासती बजट से कब्ल GHMC का बजट पेश नहीं किया जा सकता। यूक्रेन में फंसे हुए तेलंगाना के तलबा का पहला ग्रुप हैदराबाद पहुंच चुका है। अवामी नुमाइंदों और हुकूमत के आला अहदेदारों ने तलबा का शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा की जंगददा यूक्रेन से बाहिफाजत वापसी की हिदायत दी थी, जिसके बाद हुकाम ने मुफ्त फ़्लाइट टिकट के अलावा दीगर सहूलतों का अहतमाम किया। करमन घाट फ़िरक़ेवाराना तशद्दुद के केस में रच्चाकुंडा पुलिस ने 6 गौ रक्षकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते इलाके करमन घाट में बड़े जानवरों की मुंतकली के दौरान ताजिरों और गौ रक्षकों के दरमियान हुई झड़प जो फ़िरक़ेवाराना नवियत के झगड़े में तब्दील हो गई थी। इस दौरान योगा तुलसी फाउंडेशन, जो गौ रक्षकों की एक तंजीम है, इससे वाबस्ता 6 अफराद शिवा चंद्र गेरी साकिन गौलीपुरा, वी ललित चौधरी साकिन मीरपेट, जी सुरतिक रेड्डी साकिन मीरपेट, एम अंकित साकिन अलमासगुड़ा और राज रेड्डी साकिन बालापुर और इसका साथी टी रामाकृष्णा रेड्डी ने दीगर 27 अफराद के हमरा झगड़े के दौरान पुलिस मुलाजमीन और सरकारी इमलाक पर संगवारी करते हुए नुकसान पहुंचाया था, जिसमें कई पुलिस मुलाजमीन जख्मी हो गए थे और यह वाक़या फ़िरक़ेवाराना तशद्दुद में तब्दील हो गया था। मीरपेट व सरूनगर पुलिस ने इस सिलसिले में 5 अलहदा मुकदमात दर्ज किए थे और पुलिस ने बड़े जानवरों के ताजरीन पर एक और गौ रक्षकों पर 4 मुकदमात दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया था और आज मजीद 6 गौ रक्षकों को गिरफ्तार किया गया है। मरकज़ी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा है कि हुनर हाट के ज़रिए गुज़िश्ता 7 सालों में 8 लाख कारीगरों को रोज़गार के मौके फराहम करते हुए इनको मईशत के मरकज़ी धारे से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में मुनक़्क़िद हुए हुनर हाट की सीरीज़ के तहत 37वें हुनर हाट का इफ्तिताह मरकज़ी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में किया है। इस मौके पर खिताब करते हुए मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने मुकामी विरासत के फ़रोग़ के लिए मिशन मोड पर काम शुरू किया है। इसके नतीजे में मुल्क के दूर दराज इलाकों से लाखों दस्तकार कारीगर ख़ानदानों को नई तोनई और जोश मिल रहा है और इनके आबाई विरसे को हुनर हाट के ज़रिए एक बार फिर बाजार मिल रहे हैं। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 2 नौजवान गुलाम अहमद मुहीउद्दीन सलमान साकिन बहादुरपुरा और मोहम्मद समीउद्दीन साकिन नामपल्ली यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कैफ में गुज़िश्ता 4 दिनों से फंसे हुए हैं। यूक्रेन में वाक़ हिंदुस्तानी सिफारत खाने से इन नौजवानों को अब तक कोई मदद नहीं मिली है, जिसके बायस ये नौजवान काफ़ी परेशान हैं क्योंकि फ़िलवक्त ये नौजवान हॉस्टल में मुक़ीम हैं। वहाँ के कई करीबी इलाकों में मिसाइल गिरने की आवाज़ें आ रही है। अहमद मुहीउद्दीन सलमान MBBS फाइनल ईयर के तालिब इल्म हैं, जबकि इनके साथी मोहम्मद समीउद्दीन MBBS के 4थे साल में ज़ेर तालीम हैं। इन नौजवानों ने गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत हिंद से अपील करते हुए एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि यूक्रेन में जंग शुरू होने के आसार को देखते हुए हुकूमत हिंद ने यहाँ मुक़ीम तलबा को वतन वापस लाने के लिए चंद खुसूसी तैयारे चलाने का ऐलान किया था, जिस पर उन्होंने हिंदुस्तान वापस होने के लिए अपना टिकट भी बुक कर लिया था और 24 फरवरी को कैफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इनकी फ़्लाइट थी। मुकर्ररा वक्त से कबल ही ये दोनों एयरपोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन अचानक एयरपोर्ट पर इस बात का ऐलान हुआ कि एयरपोर्ट को रूसी फ़ौज ने अपने कब्ज़े में ले लिया है और एयरपोर्ट में जमा मुसाफिरीन को वहां से चले जाने की हिदायत दी गई, जिस पर वो एयरपोर्ट छोड़कर अपने हॉस्टल मुंतकिल हो गए। एयरपोर्ट छोड़ने के 5 मिनट के अंदर ही रूसी फ़ौज ने एयरपोर्ट पर मिसाइल गिरा दिए थे। इन नौजवानों ने इन्हें वतन वापस लाने के फ़ौरी इक़दाम करने की दरख्वास्त की। इसी दौरान गुलाम अहमद मुहीउद्दीन सलमान के वालिद हकीम गुलाम अहमद ने मीडिया को बताया कि इनका लड़का और इसका दोस्त फ़िलवक्त यूक्रेन में काफ़ी परेशान हैं। आज ही इनसे फ़ोन पर बात हुई थी। हिंदुस्तानी सिफारत खाने की जानिब से कोई मदद नहीं मिल रही है। इनके लड़के ने हिंदुस्तानी सिफारत खाने से रब्त भी पैदा किया। उन्होंने कहा कि वो तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू करदा हेल्पलाइन से भी राब्ता पैदा किए थे, जिस पर हेल्पलाइन के ज़िम्मेदारों ने इन्हें चीफ मिनिस्टर के नाम एक मकतूब रवाना करने का मशवरा दिया, जिस पर उन्होंने अपने फ़र्जंद और इनके दोस्त की तमाम तफसीलात और इनके मौजूदा रिहायशी इलाका, पासपोर्ट और आधार कार्ड व दीगर तफसीलात रवाना कर दी हैं, लेकिन अब तक भी रियासती हुकूमत या हुकूमत हिंद की जानिब से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।